بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ العزیز صلاۃ الاستسقاء کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صلاۃ الاستسقاء، استسقاء کا معنی ہے پانی طلب کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو استسقاء کا لفظ استعمال کیا۔ باب استفعال ہے اور اس کا معنی ہے بارش طلب کرنا یا پانی طلب کرنا۔ اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے اور بارش اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اگر ہم نے جائزہ لینا ہو تو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے جب بارش کے حوالے سے تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے کسی جگہ تو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آسمان سے مائع طہور نازل کیا، مائع طہور، اور مائع طہور اس پاک صاف پانی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو قسم کی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک تو بذات خود وہ طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور دوسرا دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہی مائع مطلق جو آسمان سے اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، یہ بیس اور بنیاد ہے مائع طہور، یہ مبارک پانی ہے۔ بارش کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، خنک اور ٹھنڈی ہوائیں بارش سے پہلے، بشرن خوشخبری دینے والی، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ اللہ کی رحمت سے پہلے۔ تو یہاں رحمت بارش کو کہا گیا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بارش کو اپنی رحمت قرار دیا۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوتی تو آپ اپنے جسم اطہر سے کپڑا اٹھاتے اور اس پر بارش کے قطرات گراتے اور فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی نئی آئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بارش کے نزول کا وقت یہ اتنا مبارک وقت ہوتا ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان لا تردان، دو دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتا۔ الدعاء عند النداء، اذان کے وقت دعا، وتحت المطر، اور جب بارش نازل ہو رہی ہو تو اس وقت انسان اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس بارش کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے اور یہ زمین والوں کے لیے کس طرح اللہ کی رحمت ثابت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے،
اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، قحط سالی کا سما ہوتا ہے اور زمین کو چھگاتی نہیں، مردہ ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم تری ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے جو بارش کے لیے دعا کرنے کا طریقہ کار منقول ہے، حدیث پاک میں مذکور ہے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بارش کے لیے دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر۔ تو اس کا جو ریزن بتایا حدیث پاک میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک اعرابی آیا، صحابی تھا جو دیہات میں بادیاں میں رہنے والے لوگ ان میں سے، اور اس نے آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلم علیہ، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، زمین بے آباد ہو چکی ہے، راستے منقطع ہو چکے ہیں اور بڑی خشک سالی کا سما ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر کھڑے ہوتے خطبے کے دوران ہی کھڑے ہوئے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، بارش کے لیے دعا کی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جمعے سے پہلے کوئی آسمان پہ بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، گرمی تھی، لیکن جب ہم نماز پڑھ کے جمعے کی فارغ ہوئے تو گھر پہنچنے تک بھیگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش عطا کی، اتنی بارش اللہ نے عطا کی کہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی صحابی دوبارہ آیا اور کہنے لگا حضرت جی اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بہت ہو چکی ہے بارش، اللہ تعالیٰ اب بارش کو کسی اور علاقے میں لے جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد علاقوں پہ لے جا، اس کو جنگلات میں لے جا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جا، جہاں درخت اگتے ہیں اس زمین میں لے جا اور ہم سے اس بارش کو لے جا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اس میں صحابی نے جو بتایا کہ جس طرح ایک قحط سالی اور اس پریشانی کا نقشہ کھینچا کہ یہ حالات ہو چکے ہیں، اور یہ قحط سالی جب بارشیں اللہ روک لیتا ہے، آسمان سے رحمت کی بارشیں رک جاتی ہیں، تو زمین والوں کے لیے جو مشکل پیش آتی ہے، اور زمین والے جس شدت کے ساتھ بارش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک تو اس صحابی کے اس رپورٹ سے یا اس کے اس بیان سے کہ اس نے آ کر کہا کہ یہ ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کے اندر جب عزیز مصر کے خواب کا ذکر کیا تو وہاں اس خواب کی تعبیر جب یوسف علیہ السلام نے کی کہ 7 گائے ہیں موٹی تازی اور ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہیں گندم کی سرسبز تر و تازہ اور 7 خشک ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جو تعبیر بتلائی کہ پہلے سال خوشحالی کے سال ہوں گے جس میں خوب فصلیں ہوں گی، تو آپ اناج جب فصل کاٹ لیں تو گندم کو یا جو چیز بھی استعمال اس وقت کرتے تھے اس کو درخت پودوں سے نہ نکالیں، گندم کے پودوں سے، خوشوں سے اور سٹوں سے نہ نکالیں، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا نکال کر استعمال کر لیں، باقی اس میں محفوظ رہنے دیں، تاکہ یہ خوشحالی کے سالوں میں جو کچھ بچایا ہوگا قحط سالی کے سالوں میں کام آئے گا۔ یہ 7 سال بڑی شدت کے آنے والے ہیں قحط سالی کے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جب قحط سالی کے سال گزر جائیں گے، پھر کیا فرمایا، ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پہ بہت اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا، بارشیں خوب ہوں گی، وفیہ یاسرون، اتنی بارشیں ہوں گی کہ لوگ جوس نکالیں گے پھلوں کا، فصلیں بھی پیدا ہوں گی، پھول بھی آئیں گے درخت پودوں میں، پھل بھی آئیں گے درختوں پہ، پھل بھی لگیں گے، تو لوگ اس کا جوس نکال کر پئیں گے ان پھلوں کا۔ تو اس کا معنی ہے کہ قحط سالی کے بعد بارش کو اللہ رب العزت نے یہاں بھی اپنے انعام کے طور پر ذکر کیا، اپنے احسان کے طور پہ ذکر کیا۔ اور یہ قحط سالی کتنی مشکل ہوتی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظالموں کے خلاف بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے